الصراط المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اس آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بےکس پناہ میں حب نبوی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھے بآواز درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ وعلیہم اجمعین۔ حضرات گرامی، ابھی ہم نے آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی چند آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی وساست سے اپنے بندوں کو بہت اہم پیغام دیا ہے۔ اسلام جس طریقے سے انسانی معاشرے میں لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کے دیگر شعبۂ حیات میں جس طرح اسلام لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک اہم شعبہ انسانی حیات کا، انسانی زندگی کا ایک اہم شعبہ آپسی معاملات ہے۔ آپسی معاملات ہیں۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ یہ زندگی انڈیویجولی اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص بغیر کسی کی مدد سے یا بغیر کسی کے کنٹریبیوشن کے اپنی زندگی گزارنا اس کے لیے امر محال ہے۔ محال کیا، ناممکن سمجھ لیجیے۔ یہ جو دور ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ باہر جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، کپڑے کی ضرورت ہے، کیا کپڑا آپ خود ہی تیار کر لیتے ہیں؟ نہیں، کارخانے سے کپڑا تیار ہو کے آتا ہے، آپ جا کے خریدتے ہیں۔ کھانے کی ضرورت ہے، ہر شخص زراعت نہیں کرتا، ہر شخص ایگریکلچر نہیں کرتا، اور مکمل اگر دیکھا جائے تو مکمل اربن ایریاز جو ہیں وہ ڈیپینڈ ہے رورل ایریاز پر، ان کے ایگریکلچر پر۔ اگر وہ کھیتی نہ کرے تو کھانا بھی نہ ملے، اگر وہ کھیتی نہ کرے تو کھانا بھی نہ ملے۔ لہذا ہماری پوری زندگی، پورا نظام حیات ایک دوسرے کے کنٹریبیوشن کے اوپر ہے۔ بغیر ان کے تعاون کے ہم زندگی گزارنا میرے لیے مشکل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، انسانی زندگی کے اوپر اگر طائرانہ نظر ڈالا جائے تو ایک بہت اہم شعبہ انسانی زندگی کا آپسی معاملات ہے۔ آپسی معاملات ہیں۔ ایک دوسرے سے جب ہم چیزیں خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو ایک دوسروں کا کنٹریبیوشن ضروری ہوتا ہے۔ اس آپسی نظام کو یا آپسی تعاون کو قرآن نے بہت اچھی انداز سے بیان کیا اور یہ پیغام دیا کہ ہم جو آپس میں لین دین کرتے ہیں، آپس میں معاملہ کرتے ہیں، یہ معاملہ اچھے ڈھنگ سے ہونا چاہیے۔ اس کے اندر دغابازی نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر ٹھگبازی نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک دوسرے کو آپ دھوکے میں نہ ڈالیں۔ اسی لیے قرآن نے یہ کہا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، کہ جب تم ماپو، ناپ کر کسی چیز کو، کوئی سامان تم ناپ کر دو تو اوفل الکیل یعنی مکمل طریقے سے اس کو ناپ کر دو۔ پہلے زمانے میں بارٹر سسٹم چلتا تھا۔ جو لوگ پرانے زمانے کے لوگ ابھی بھی زندہ ہوں گے ان کو معلوم ہوگا، جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہوں گے، وہ سامان جب ہم ایک دوسرے سے
کرتے ہیں؟ پیسہ دیتے ہیں، سامان کے بدلے سامان نہیں. اس لیے کہا گیا کہ جب لین دین کے طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک پیسہ دے گا ایک سامان لے گا، تو آپس میں ان کے لیے آپس میں معاہدہ ضروری ہے. معاہدہ کا مطلب کیا ہے؟ معاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ لینے والا اور دینے والا ان دونوں کی رضامندی ضروری ہے. اور شرائط یہ ہے کہ جو سامان آپ اس سے لے رہے ہیں یا جو سامان وہ دے رہا ہے وہ مکمل ہو، اس میں کمی بیشی نہ ہو. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شعیب جو مدین کی طرف ان کو اتارا گیا تھا، نازل کیا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کے نبی تھے. ان کے زمانے میں تجارت عروج پر تھا. لوگوں نے نافرمانی کی، اور ایسی نافرمانی کی جب وہ کسی کو سامان دیتے تو اس کے اندر کمی بیشی کرتے تھے. آج بھی ہوتا ہے. دیکھیے آپ مارکیٹ میں جائیں سامان لینے کے لیے تو ابھی تو الیکٹرانک سسٹم ہو گیا ہے. کیا کیا سسٹم کرتے ہیں کہ آپ کو بظاہر لگے گا کہ 2 کلو ہے مگر اس سے کم ہو، یا پھر آپ کو سامان اس طریقے سے نہیں دیا جائے گا جس طریقے سے آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. تو یہ اتنی بڑی بیماری اور اتنا بڑا خسارہ ہے یہ امت کے لیے کہ اس کی وجہ سے قوم شعیب پر اللہ نے عذاب نازل کر دیا اور فرمایا گیا کہ جو لین دین میں کمی بیشی کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور گھاٹا کا سودا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ 3 عذاب اللہ نازل کرتا ہے. ان کے لیے 3 عذاب، 3 قسم کا عذاب. پہلا عذاب یہ ہے کہ اس کی زراعت ختم ہو جاتی ہے. اور یہ تعلق صرف زراعت کا نہیں ہے، اس کو صرف زراعت میں سمجھیے، صرف ایگریکلچر میں سمجھیے. جو بھی تجارت میں لین دین کا معاملہ ہوتا ہے اس کو وہ کہا گیا ہے پورا اس کو آپ ادا کیجیے. آپ کپڑا خریدتے جاتے ہیں، کوئی کپڑا اسٹریچبل ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے وہ دکان والا اس کو کھینچ کر لمبا کر دیتا ہے 1 میٹر 2 میٹر. اگر 1 میٹر میں اتنا اگر کھینچ دیا تو تب تو اس کا فائدہ ہو گیا. اس لیے قرآن نے کہا اوفوا الکیل، اگر ناپنے والی چیز ہے تو اس کو صحیح طریقے سے ناپو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم فائدہ اٹھا کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اس چیز کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا. اور فرمایا گیا جو لوگ ناپنے اور تولنے میں کمی بیشی کرتے ہیں اور اپنے کسٹمر کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ غداری کرتے ہیں، ان کی امانت میں خیانت کرتے ہیں، جہنم ایک ایسی وادی ہے جہنم کے اندر جسے غیر کہا جاتا ہے. جہنم خود اس گھاٹی سے پناہ مانگتا ہے، وہ اتنا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو تاجر ہیں، جو تجارت کرنے والے ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، جو مکمل طریقے سے حق کسی کا ادا نہیں کرتے، وہ پیسہ لیتے ہیں پورا ان کو مال دیتے ہیں تھوڑا بہت، یا مال اگر دیتے بھی ہیں تو مال صحیح نہیں دیتے. آپ رمضان میں دیکھ لیجیے، رمضان میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. بعض ایسے، میں دیگر قوم کی بات نہیں کرتا، اپنے مسلم سماج کی بات کر رہا ہوں. آپ جب مارکیٹ جائیں تو دیکھیں کس طریقے سے ٹھگی ہو رہی ہے. جو چیز پکی نہیں ہے اس کو زبردستی پکایا جا رہا ہے، اور اگر پکی نہیں ہے تو اس کو رنگ ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہ دیکھنے میں لگے یہ چیز پک گئی. اس طریقے سے دھوکہ کیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم یہ تھوڑا سا پیسہ، یہ تھوڑی سی منفعت، اس کے لیے کتنا بڑا خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کے وائل میں ڈال دے گا. اب 2 لوگوں کو ڈالے گا، 2 قسم کے لوگوں کو. قرآن میں فرمایا گیا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، یاد رکھیں نماز میں سستی کرتے ہیں. اور ویل قرآن میں عام طور پر کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے، کافروں کے لیے ویل کا استعمال ہوا ہے. مگر یہاں تو کافروں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کافرانہ ہے. کافر بھی کہیں پر دیکھی گئے دیانتداری کا معاملہ کرتے ہیں مسلمان کے اعتبار سے. مسلمان کرتا ہے گڑبڑی مگر کافر ٹھیک کرتے ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ ایک تو وہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں. آج نہیں کل نماز شروع کریں گے، پرسوں نماز شروع کریں گے. یہ جو کاہلی ہے نا، اور ایک دماغ میں آئے جمعہ سے نماز شروع کریں گے، پتہ نہیں جمعہ تک زندہ رہنے کے لیے. بھائی موت کا ٹھکانا تو نہیں، کبھی بھی روح نکل سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ جمعہ کی نماز آج ہم پڑھ رہے ہیں، اگلے جمعہ کی توفیق نہ ملے. اللہ ہی جانتا ہے، بہتر نہیں جانتا ہے. تو یہ ہم نے جو سوچ لیا ہے کہ اگلے ہفتہ کریں گے، یہ چیز جو آپ کو اتنا یقین ہو گیا کہ ہم زندہ رہیں گے کیسے؟ موت کا تو ٹھکانا نہیں. ابھی ایک شخص سے ملاقات ہوئی، مسافہ ہوا، پتہ چلا شام تک وہ ڈر کر گیا. ایسا آپ نے بہت سنا ہوگا. تو یہ ہے سستی، یہ ہے کاہلی، اور یہ شیطان ڈالتا ہے مائنڈ میں. اگلے ہفتے سے نماز شروع کریں گے. تو
کہ اس نے میرے ساتھ ٹھگی کی، آپ دوبارہ اس کے پاس نہیں جائیے گا. اب وہ مولوی صاحب کے پاس دوڑے گا تعویذ کے لیے. اب وہ مولوی صاحب بابا جی کے پاس دوڑے گا تعویذ کے لیے کہ ذرا تعویذ سے یہ خیر و برکت ختم ہوگی. بالکل ختم ہوگی. قرآن نے کہا ہے ذالک خیر و احسن تعویلا کہ اگر آپ لین دین اچھے طریقے سے کرتے ہیں، وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ اگر آپ ناپ تول میں وزن میں مکمل سیدھا ترازو رکھتے ہیں، قسطاس کہتے ہیں عدل کے ساتھ، اور مستقیم مطلب ایک دم سیدھا، عدل اور سیدھا یعنی مکمل عدل کے ساتھ ٹھیک ٹھیک برابر برابر اگر آپ تولتے ہیں تو یہ ذالک خیر، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، دنیا میں بھی بہتر ہے. دنیا میں بہتر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہترین اجر ملے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا مال لے کر کے ہم کو کامیابی مل جائے گی، منفیات بہت حاصل کر لیں گے. آپ یہ غلط فہمی کے شکار ہیں، غلط فہمی کے شکار ہیں. آپ کو معلوم نہیں یہ جو پیسہ آپ نے ایکسٹرا اس سے کمائی ہے، غلط طریقے سے کمائی ہے، یہ حرام کمائی ہے. اور یہ حرام کمائی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی راستے سے نکال دے گا. آپ بچے بچے اللہ تعالیٰ کوئی مرض مبتلا کر دے گا، آپ کی فیملی میں سے کسی کو کر دے گا، ہماری فیملی میں سے کسی کو کر دے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ جائیے گا، جب ڈائگنوسٹک ہوگا آپ کے معاملے کا، وہ ڈائگنوز کرے گا، پتہ چلے گا کہ یہ فریکچر ہے، پتہ چلے گا کہ آپ کو اندرونی خطرناک مرض مبتلا ہے. اب لیجیے 80,000 بڑھا کے لیجیے، 1.5 لاکھ روپے آئے تب آپ کا ٹریٹمنٹ ہوگا. تو آپ نے یہ جو چند مہینے میں کمایا، چاہے 50,000 کمایا ہو، اور اس چند مہینے کا 50,000 جو آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے نفع ملا ہے، 1 لاکھ روپے نکل جائے گا ڈاکٹر کے اخراجات. یا کبھی ایسا معاملہ کوئی کیس آئے گا آپ کے ساتھ، وکیلوں کو پیسہ کھلانا پڑ جائے گا، لوگ کھلا نہیں دیں گے. اور جتنا زیادہ مریض ہے اور جتنا زیادہ دولت مند ہے اتنے ہی مختلف امراض میں مبتلا ہے. اللہ کا احسان ہے ان غرباء اور مساکین پر، ان کمزور لوگوں پر، ان غریب لوگوں پر. اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ واقعی ہم غریب ہیں، کہ اللہ کا مواخذہ نہیں ہے. اللہ بڑے بڑے امراض مجھے ڈال نہیں رہا ہے، میرے ساتھ حساب و کتاب میں نرمی کیا جائے. مجھ کے پاس آئی نہیں حساب دے گے کیا؟ جتنا ہے اتنے دیں گے. اور جس کے پاس انبار ہے ویسے ہی سختی سے حساب بھی ہوگا. تو جو آدمی غریب ہے اس کو دیکھیے مشکل سے وہ جو سردی کھانسی جو موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے، بخار فیور آ گیا، 2 روپے کی دوا لایا اور ٹھیک ہو گیا. تو 2 روپے کی دوا اور 5 روپے کی دوا وہ ٹھیک ہو جائے. غریب آدمی، شاذ و نادر بہت سارے غریب ایسے بھی ہیں جو اللہ بڑے امراض سے آزمائش کے لیے ان کو ڈالا ہے، وہ اس سے ہٹ کر وہ مستثنا ہے، کوئی استثنائی صورت ہے. مگر وہ لوگ آپ سنتے ہو کہ پورا سال تک دوائی چلتی رہتی ہے ان کی، ہر مہینے میڈیکل اسٹور میں 15,000 20,000 روپے ان کا جاتا ہے. کیوں؟ کبھی غور کیا اس پہلو پر؟ چونکہ ہم غلط طریقے سے لے رہے ہیں، اور ہر شخص لے رہا ہے. جتنے بزنس مین ہے غور کریں، آدمی سمجھتا ہے کہ ہم جتنا بڑا زیادہ ٹھگی ہوگا اتنا بڑا بزنس مین ہوگا. اس دور میں یہ کانسیپٹ بنا ہوگا جو زیادہ لوگوں کو بیوقوف بنا سک رہا ہے. سمجھیے وہ زیادہ ماہر ہے تجارت میں، ان کو معلوم نہیں کہ یہ پیسہ ایک طرف سے آ رہا ہے ایک طرف سے نکل جائے گا. اس کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. قوم مدین کو، آل مدین کو، قوم شعیب کو اللہ نے ہلاک کر دیا اسی بنیاد پر. بہت سمجھایا انہوں نے کہ تم ناپ توڑ میں کمی کرتے ہو نا، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، ان کو مال صحیح طریقے سے تم پرووائڈ نہیں کرتے ہو، تم رقم تو لیتے ہو ٹھیک ٹھیک. اور ایک جگہ قرآن میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ آیا ہے اور اس میں پورا مضمون اسی تعلق سے آیا ہے. فرمایا گیا کہ ان کے لیے کھاتے ہیں جو ناپ توڑ میں کمی کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ ان کی روش تو یہ ہے کہ جب خود خریدتے ہیں تو بڑا ناپ توڑ کرتے ہیں، بڑا کھوج بین کرتے ہیں، نہیں ایک دم ماپ ٹھیک ہونا چاہیے. وہ پورا لیتے ہیں، جب لیتے ہیں کسی سے مال تو پورا انویسٹیگیشن کر کے لیتے ہیں، مگر جب کسی کو دیتے ہیں تو 2 نمبر دیتے ہیں. یہ قرآن کا مضمون ہے، یہ فطرت اللہ نے بیان کی ہے. اور فرمایا گیا کہ انہیں ڈر نہیں ہے کہ میرے سامنے آنا ہے، انہیں ڈر نہیں ہے. انہیں کیا لگتا ہے کہ بس یہ دنیا ختم ہے، چند سال کی زندگی اور ہم مر جائیں گے، کوئی معاملہ نہیں ہوگا. میرے پاس آنا ہے، اللہ تعالیٰ میرے پاس حساب دینا ہے. اس کو کتنا چوری کر کے بیٹھے ہو، کتنا دغابازی کر کے بیٹھے ہو. اکثر لوگوں کو آپ دیکھیے گا جو تجارت کرنے والے لوگ شاید بہت ایسے ہوں گے جو اللہ سے خوف نہ کھاتے ہوں گے. قرآن کا یا ایھا الذین آمنوا حق تقاته، جیسے اللہ سے
شر نہیں، کتنا بڑا فتنہ ہے یہ. اور 3 چیز میں نے کہا اللہ عذاب نازل کرتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ زراعت، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ روزی چھین لیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو مبتلا کر دیتا ہے. اس کی زراعت میں آپ دیکھیے، آج کل آپ سروے کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا زراعت میں کمی ہو رہی ہے. ڈے بائی ڈے ایگریکلچر کے اندر کمی آ رہی ہے. آپ نوٹس کیجیے، آپ سروے کیجیے، آپ کو پتا چلے گا. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ بے روزگاری میں مبتلا کر دے گا ایسے لوگوں جو خرید و فروخت میں، آپس کے معاملات میں لوگوں کو صحیح طریقے سے وزن کر کے نہیں دیتے، صحیح طریقے سے نہیں توڑتے. ان کے لیے دوسرا عذاب یہ کہ اللہ روزی چھین لیتا ہے. آج مسلمان گھرانے میں ہر شخص پریشان ہے، روزی کے لیے ہر شخص پریشان ہے. بے روزگاری عام ہے مسلمانوں میں. آپ دیکھ لیجیے کتنے % مسلمان ہیں جن کو روزی مل رہی ہے. تو کچھ اپنا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہے، روزی نہیں. مگر یہ جو مین فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ناپ توڑ میں کمی کر رہے ہیں، آپس میں لین دین ہمارا ٹھیک نہیں ہے، لین دین ہمارا ٹھیک نہیں ہے، جس کی بنیاد پر یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ اللہ ہمارا رزق چھین لے رہا ہے، ہماری روزی چھین لے رہا ہے. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز بہت اہم ہے. 2 عذاب کا میں نے ذکر کیا. ایک تو قحط سال میں مبتلا کرے گا، دوسرا ہماری روزی اللہ چھین لے گا، بے روزگار بنا دے گا، مفلس بنا دے گا، محتاج بنا دے گا. تیسری چیز جو آج ہم لوگ پریشان ہیں، کئی اوقاف کا جلسہ ہو رہا ہے، کہیں اپنی زمینیں بچانے کی فکر میں ہے، کہیں مساجد بچانے کی فکر میں ہے، کہیں مساجد بچانے کی فکر میں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ظالم حکمراں آپ پر مسلط کر دے گا. اللہ تیسرا عذاب ہے یہ، ظالم حکمراں مسلط کر دے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کس آزمائش میں ڈال دیا، بدل دے یہ حکمرانی، بدل دے یہ بادشاہ، لے آئے ایسا جو ہمارے موافق کام کرے. کیسے لائے؟ کیونکہ ہم ٹھیک نہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے ٹھیک ہونا ہوگا، مجھے اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے جس پر ہم غور نہیں کر پا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کبھی مساجد چھینے جا رہے ہیں، کبھی مدارس، ہر جگہ اجلاس ہو رہے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. کمپین چل رہا ہے سگنیچر کا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ چونکہ ہم ایسا کر رہے ہیں اور ہر سماج میں ایسا، مسلمان کے ہر سوسائٹی میں، ہر شعبے میں ایسا ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں تجارت کے ہر شعبے میں لوگ کام نہیں کر رہے ہیں. تو کیا اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ نہیں، تو اللہ کا عذاب ہے. 3 چیز آپ دیکھ لیں ایگریکلچر میں کبھی، آپ دیکھ لیں لوگ بے روزگار ہیں، اور آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے آپ کا بادشاہ کیسا ہے، آپ کا حکمراں کیسا. یہ 3 چیز آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تینوں عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. تو اس سے ہم بچاؤ کیسے حاصل کریں گے؟ کیسے ہم بچیں گے؟ اس سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. آپ پروٹیسٹ کیجئے، کمپین چلائیے، جلسے کیجئے، حکومت سے اپنی مانگ منوائیے اور اس بل کو واپس لینے کے لیے کہیے. وہ ساری چیزیں ہیں، ضروری ہیں، مگر بیسک پرابلم کہاں پر ہے؟ آپ کو بخار آ رہا ہے تو جا کر کل کو کھا لیجیے گا. پیراسیٹامول بار آ رہا ہے تو ایک بار آیا سمجھ میں آیا کہ بھائی موسم کی وجہ سے آ گیا تو کل کو کھا لیا، پیراسیٹامول کھا لیا، ٹھیک ہو گیا. مگر بار بار ایک ٹائم پر آ رہا ہے، دوپہر کے وقت میں، رات کے وقت میں بار بار آ رہا ہے، کیا کیجیے گا؟ پہلے جا کے اس کا ڈائگنوز کیجیے گا. آ کیوں رہا ہے؟ بخار آنے کا ریزن کیا ہے؟ ریزن تلاش کیجیے گا. تو امراض میں تو ریزن تلاش کرتے چلے جاتے ہیں لیٹتی. یہ درد ہو رہا ہے تو پرابلم کیا ہے؟ کیوں درد ہو رہا ہے؟ درد کی دوا کھا لیجیے، نہیں کھائیے گا. ڈر سے نہیں کھائیے گا کہ اگر درد کی دوا کھانے پتہ نہیں کچھ اور ہے تو کوئی اور نہ لینے کا دینی پڑ جائے. تاکہ جا کے اس کا کیا کرتے ہیں؟ پہلے تلاشتے ہیں مرض کیا ہے. تو ہم یہاں کیوں نہیں تلاش رہے کہ مرض کیا ہے؟ یہاں بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے. کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اتنی دعائیں ہو رہی مسجدوں میں، 5 وقت ہمارا نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت دعا کرتے ہیں، مگر دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ دعا قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز سے وہ ہو رہا ہے وہ چیز ختم، علاج پہلے اس چیز کا ہو. ہم آپس کے معاملات ٹھیک کریں، لین دین ٹھیک کریں. قرآن نے کہا ہے ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے دنیا میں بھی کہ آپ کو اچھی برکت عطا کی جائے گی. اور جب آپ یہ سوچئے گا کہ ہم مکمل طریقے سے ان کو دیں گے تو ہم کو لگتا ہے وہ پیسہ کم ملے گا، یہ آپ کی بھول ہے. وہی چند پیسے میں اللہ اتنی برکتیں رکھ دے گا کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. کیونکہ ہم تو ایسا کرتے نہیں، ہم تو شروع سے عادت ہو گئی ہے زیادہ لینے کی، زیادہ لینے کی عادت ہو گئی ہے، دھوکہ دینے کی عادت ہو گئی ہے، بیوقوف بنانے کی عادت ہو گئی ہے. تو ہم کو کیسے نظر آئے گا؟ ہم تو یہ سمجھیں گے کہ برکت نہیں ہے. برکت
برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیگر امراض سے ہمیں بچائے ہوئے ہیں، یہ بھی برکت میں شمار ہے اس کا۔ تو دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کر رہا ہے، اور دوسرا فائدہ آخرت میں ہے کہ آپ اس ویل سے بچ جائیں گے جس ویل کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جو بے نمازی یعنی جو نماز میں سستی کرتے ہیں، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ لوگ بھی جائیں گے جہنم میں، اس ویل میں، جو اس گھاٹی میں جو سب سے خطرناک اور سب سے گہری گھاٹی ہے۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اور وہ جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، معاملات میں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، وہ بھی جائیں گے۔ اس عذاب سے تو بچیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ زیادہ مال ہوگا تو زیادہ حساب دینا، اور اگر مال زیادہ ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ بخاری شریف میں مکمل کتاب البیوع کا باب باندھا گیا کہ ہم خرید و فروخت کیسے کریں۔ مولا علی نے یہ فرمایا تھا تاجروں کے بارے میں، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ یہ فرمایا انہوں نے کہ اگر تمہیں خرید و فروخت کرنا ہے تو پہلے اپنے فقہ کو مضبوط کرو۔ فقہ تفقہ یعنی دین کو سمجھو۔ تجارت کرنی کیسی ہے؟ لوگ تجارت کرنے کے لیے MBA کرتے ہیں۔ MBA میں کیا سکھایا جاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، فائدہ منفیت کیسے کتنا ہوگا، مگر یہ اسلامی تعلیمات میں صرف منفیت نہیں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا کسٹمر کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کو کہیں دھوکہ نہ ہو، آپ کا مبیع جو سامان ہے وہ آپ کا سامان درست ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک منع کر دیا کہ رطب، ایک کھجور ہے رطب، اور تمر وہ بھی کھجور ہے، نام الگ الگ ہے۔ ایک کھجور کا نام ہے تمر جو سوکھی کھجور ہوتی ہے، اور ایک کھجور کا نام ہے رطب جو تر کھجور ہوتی ہے۔ جو لوگ عرب سے گھوم کے آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، ایک تر کھجور ہوتی ہے اس کا نام ہے رطب تر کھجور، اور ایک ہے تمر جو سوکھی کھجور ہے۔ ان دونوں کو کہا گیا ہے کہ جب معاملہ کریں تو تر کھجور سے اور سوکھی کھجور کو ایک ساتھ نہ توڑیں، یعنی باٹا سسٹم کے اعتبار سے۔ پتہ کیا ہوگا کہ تمر تو زیادہ چڑھ جائے گا چونکہ سوکھی ہے، اور رطب جب وہ سوکھے گی نا تو 1 کلو آپ تولے ہوگا تو 700 گرام ہوگا۔ تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع کیا کہ رطب کو رطب کے ساتھ تولو، تمر کو تمر کے ساتھ تولو۔ یہ کانسیپٹ دیا اسلام نے ہمیں ضرورت۔ میں نے کیا کہا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہر شعبے میں اللہ نے اور رسول نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں ہر شعبے میں اسلام کا سہارا لینا ہوگا، چاہے وہ لین دین ہو، چاہے وہ عبادت ہو، اور یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ معاملات ٹھیک کر رہے ہیں، لوگوں کو آپ کے معاملات دوسرے لوگوں سے ٹھیک ہے، لین دین ٹھیک ہے، اسلام کے طریقے پر ہے، سنت کے طریقے پر ہے، یہ بھی آپ کے اندر اجر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ڈیوٹی جا رہا ہوں تو میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، وہ ہر وقت وہ پورا لمحہ آپ کا اجر میں گزر رہا ہے، چونکہ آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے، آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنے فیملی کے لیے، تو ان کے لیے جو آپ رزق کمانے گئے ہیں وہ اس کو جو لمحہ ہے آپ کا 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ جو ڈیوٹی کا جو پیریڈ ہے وہ ہر وقت آپ کا نیکی میں گزر رہا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ میں یوں ہی کرا رہا ہوں، وہ 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ آپ کی عبادت میں وقت گزر رہا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو کیوں ہم اس لمحے کو برباد کرتے؟ جب عبادت میں اللہ نے کہا ہے کہ عبادت ہے، رسول نے فرمایا کہ تم اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال دو، یہ بھی صدقہ ہے، اور صدقہ میں نیکی ہے، صدقہ میں نیکی ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر ڈال دیے، یہ مراد نہیں ہے، اس کو تم کھلا رہے ہو، اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہو، اپنے والدین کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہو، یہ صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ اپنے بھائی کی پرورش کر رہے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اپنے پڑوسی کا حق تم پورا کر رہے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو قدم قدم پر نیکی ہے، تو کیوں نہ وہ وقت بھی ہمارا نیکی میں گزرے، ہم خیانت سے بچ جائیں، ہم اپنے آپس کے معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ فرمائے گا ذالک خیر واحسن تعویلا، اور فرمائے گا واحسن تعویلا، انجام کے اعتبار سے بہتر ہے ہمارا انجام، جس کی وجہ سے جو انجام ہونے والا ہے آخرت میں، اس انجام سے ہم بچ جائیں گے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو کئی صورت میں ذکر کیا، سورہ رحمان میں ذکر کیا، فرمایا گیا والسماء رفعها، اور وہ اللہ جس نے آسمان کو بلند کیا، ووضع المیزان، اور اللہ نے ترازو رکھی، ترازو جس پر ہم لوگ پیمائش کرتے ہیں، ترازو رکھی، اور قرآن میں حکم دیا گیا اللہ تطغوا فی المیزان، کہ اس ترازو میں تم تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور تم لوگوں کے ان کے سامانوں میں کمی نہ کرو، ان کو کم طور کر کے نہ دو۔ اب
اگر ایسا کرو گے ولا تفسدوا فی الارض ولا تعصوا فی الارض مفسدین کہ تم زمین پر فساد مچاتے نہ پھرو، مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو فتنے کا دروازہ کھلے گا اور سماج میں بگاڑ پیدا ہوگا. تو سماج کو منظم بنانے کے لیے، معاشرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ایک نظام دیا ہے آپسی معاملات کا. جب تم معاملہ کرو، جب تم تجارت کرو، جب تم بزنس کرو تو ایک کسٹمر کا خیال رکھو، کہیں ہم دھوکہ تو نہیں دے رہے اس کو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کبھی نقصان ہو، آپ کو نقصان نہیں، آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو یہاں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امانت میں خیانت کرنے سے بچائے اور عادل بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.